بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج انشاءاللہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں کی کچھ نمایاں ترین صفات بیان کی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کلیے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پر ایمان لانے کا حاصل کیا ہے، ایمان کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا تغیرات آتے ہیں، قرآن کا انسان مطلوب کیا ہے، قرآن کس طرح کا انسان تیار کرنا چاہتا ہے، یا ایمان بالقرآن کے نتیجے میں کس طرح کا انسان تیار ہوتا ہے، تو یہ بات ہے جو اس قاعدے کلیے کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ دعوت پیش کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اصولی طریقہ تو یہ ہے کہ فکری اور علمی دلائل کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی جائے اور لوگ میرٹس کی بنیاد پر کسی دعوت کو قبول کریں یا اس کو رد کر دیں، لیکن اصولوں کی بنیاد پر کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے کم ہی لوگ یہ فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کو اچھے نتائج اور اچھے ثمرات دیتا ہوا تجربے کی روشنی میں متشکل کر کے متجسم کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بعد والا طریقہ ہے یہ زیادہ عملی ہے، زیادہ عام فہم ہے اور عام لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکہ میں دعوت پیش کی۔ ان 13 سالوں کی مسلسل محنت کے نتیجے میں بہت تھوڑے آدمی آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق پا سکے۔ ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ چلے گئے، کچھ مدینے کے لوگ بھی ایمان لے آئے، تو جنگ بدر میں کل 313 آدمی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے میدان میں کھڑے تھے۔ تو 13 سال کی مسلسل محنت کے نتیجے میں یہ مٹھی بھر انسان تھے جن کو دعوت قبول کرنے کی توفیق ہو سکی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصولوں کے مطابق مدینے کے اندر ایک ریاست قائم کرنے کا موقع مل گیا اور جو باتیں آپ اصولی طور پر دلائل کی بنیاد پر پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، جب انہی باتوں کے مطابق ایک نظام قائم ہو گیا اور اس نظام کو اچھے ثمرات، اچھے نتائج دیتا ہوا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کیفیت ہوئی جس کو خود قرآن مجید نے یدخلون فی دین اللہ افواجا کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ پھر جوک در جو، گروہ در گروہ، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے۔ تو لوگوں کے لیے مجرد اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو اپنے سامنے اچھے نتائج ظاہر کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں جو صورتیں لوگوں کے سامنے مکے میں جو کلام لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا، ان میں سے بعض مقامات پر
قرآن پر ایمان لانے والے لوگوں کی نمایاں ترین صفات لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں۔ سورہ مومنون ہے، سورہ الفرقان ہے، سورہ معارج ہے۔ ان صورتوں میں اور بعض دوسرے مقامات پر قرآن پر ایمان لانے کے نتیجے میں آدمی کی زندگی میں جو تغیرات آتے ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ایک لحاظ سے لوگوں کے سامنے زبان حال سے ایک سوال رکھ دیا ہے کہ دیکھو مکے کے اندر اس وقت 2 کیمپ ہیں۔ ایک کیمپ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے اس نبی کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق نہیں پا سکے، اور دوسرے کیمپ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو لوگوں کے سامنے یہ نقشہ رکھ دیا گیا، لوگ اپنی آنکھوں سے قرآن مجید پر ماننے اور نہ ماننے کے نتائج کو دیکھنے لگے کہ منکرین کا جو کیمپ ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل اخلاقی لحاظ سے گلے سڑے لوگ ہیں۔ شاید ہی کوئی برائی ہو جو ان کے کردار کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ شرک تھا، کفر تھا، قتل ناحق تھا، زناکاری تھی، جھوٹ تھا، بددیانتی تھی، جوا تھا، شراب تھا، سود تھا، یہ سارے عیوب ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن انہی میں سے جب کوئی آدمی، انہی گلے سڑے آدمیوں میں سے جب کوئی آدمی اس کیمپ سے اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں آ جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت سنتا تھا، اس کو قبول کر لیتا تھا، قرآن کے مطابق تعلیم و تربیت پاتا تھا، تو پھر وہ بالکل ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس شخص کے اندر وہ پہلے والے کیمپ کے لوگوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ وہی گلا سڑا آدمی تھا، جب اس کیمپ میں آیا تو اس کا ذہن بدل گیا، اس کا دل بدل گیا، اس کا ظاہر بدل گیا، اس کا باطن بدل گیا، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کا رویہ، اس کی ترجیحات، اس کے جانچنے پرکھنے کے معیار، اس کی اخلاقی اقدار، ہر چیز بدل گئی، گویا کہ ایک نیا انسان تیار ہو گیا ہے۔ ایسا انسان کہ اس جیسا انسان